السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رمضان کا وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس رمضان میں کس کس کی بخشش ہو جاتی ہے اور کون سے وہ 4 لوگ بدبخت ہیں جن کی بخشش رمضان میں بھی نہیں ہوتی۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں۔ سب کی بخشش ہو جاتی ہے رمضان میں سوائے 4 لوگوں کے۔ نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 2 شراب پینے والا، نمبر 3 رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا، رشتے توڑنے والا، رشتوں کو آگ لگانے والا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی کا میدان گرم کرنے والا۔ چوتھا کینہ رکھنے والا۔ کینہ کیا ہوتا ہے؟ بغض کیا ہوتا ہے؟ بغض کا مطلب ہے کہ مجھے نفرت ہے فلاں سے، مجھے نفرت ہے فلاں سے۔ کینہ کیا ہے کہ نفرت کے ساتھ میں اسے نقصان ضرور پہنچانا چاہتا ہوں، وار کرنا چاہتا ہوں۔ کینہ رکھنے والا، ماں باپ کا نافرمان، شراب پینے والا، صلہ رحمی نہ کرنے والا، ان کے علاوہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے رمضان کے بابرکت مہینے میں۔ یہ لوگ بھی معلق ہی رہتے ہیں۔ معلق کا مطلب ہے کہ لٹکے رہنا راہ میں جنت اور جہنم کے۔ اگر یہ لوگ بھی توبہ کر لیں، صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اپنے گناہوں کی اور آئندہ نہ کرنے کی سچی قسم کھا لیں کہ ہم آئندہ یہ گناہ دوبارہ نہیں کریں گے، تو یہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مناظر معراج پر دیکھے۔ آپ نے جنت اور جہنم کو دیکھا، جنت کی نعمتیں دیکھی اور جہنم کا عذاب بھی دیکھا۔ مختلف جگہوں سے گزرتے ہوئے آپ نے مختلف مناظر دیکھے۔ ایک جگہ سے گزرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص سویا ہوا ہے اور ایک فرشتے کے ہاتھ میں بڑا سا پتھر ہے۔ وہ پتھر اس کے سر پر مارتا ہے، اس کے سر کا کیما ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ پتھر جا کر دور گرتا ہے، فرشتہ پھر پتھر کو اٹھاتا ہے۔ اس کے اتنے میں اس آدمی کا سر پھر سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فرشتہ واپس آ کر پھر اس کے سر پر پتھر کو مارتا ہے، اس کا سر پھر کیمے کی طرح بکھر جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حال دیکھا تو پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرشتہ کہنے لگا یہ وہ ہے جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر ہی سو جاتا تھا۔ پھر آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں، مرد اور عورتیں، اور آگ ان کو جلا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرشتے نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دیتے تھے، جن کے پاس کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہوتا تھا، وہ بلا وجہ ہی فرض روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو عذاب ہو رہا ہے۔ خدا کے لیے روزہ کبھی مت چھوڑیے، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا بہت بڑا عمل ہے۔ ہر نیک عمل کی جزا جنت ہے اور روزے کی جزا خود اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا خود دوں گا۔ کام چھوڑ دینا، تھوڑا کام کر لینا، مگر خدارا روزہ کبھی مت چھوڑنا۔ مدرسے والوں سے کہا جاتا ہے بچوں کی پڑھائی کا بوجھ کم کر دو، اپنے ملازموں کی ڈیوٹیوں میں ڈھیل کر دو، سب کو روزے کے لیے تیار کرو، خود روزہ رکھو اور دوسروں کو بھی روزے کی تلقین کرو، برداشت کرو، بھوک برداشت کرو، پیاس برداشت کرو۔ اللہ تعالیٰ
قیامت کے دن کی گرمی سے بچائے گا، دھوپ سے بچائے گا، پیاس سے بچائے گا۔ اس دن کی گرمی اور پیاس بہت زیادہ شدید ہے، اس لیے روزہ رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں قیامت کی گرمیوں اور سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ معاذ بن جبل کا جب وقت وصال آیا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ مجھے زندگی سے پیار تھا، میں اپنی زندگی سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، لیکن تیری ذات کی قسم اے میرے رب، دنیا کے لیے نہیں، میں اپنی زندگی سے پیار دنیا کی محبت میں نہیں کرتا تھا، پیسے کے لیے نہیں کرتا تھا، مجھے پیار تھا تیری بارگاہ میں لمبے لمبے سجدے کرنے کے لیے۔ مجھے اپنی زندگی سے پیار اس لیے تھا کہ میں روزے کی شدید بھوک اور پیاس کو برداشت کروں۔ مجھے زندگی سے پیار اس لیے تھا کہ تیرے دین کو سیکھنے کے لیے، تیرے قرآن کو سیکھنے کے لیے میں نے اس لیے زندگی سے پیار کیا کہ میں رمضان کے روزے رکھوں، لمبے لمبے سجدے کروں، علم کی محفلوں میں بیٹھ کر تیرے علم کو حاصل کروں، تیرے دین کو سیکھوں۔ اپنی جوانیوں کو استعمال کرو، بھوک سے لڑو، پیاس کو برداشت کرو۔ جب بھوک اور پیاس زیادہ ہو جائے تو دعا کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ اٹھاؤ، اللہ کی قسم تمہاری دعائیں عرش ہلا دیں گی۔ اس حال میں دعا مانگو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں خالی نہیں لوٹائے گا۔ روزے دار کی دعاؤں کا بہت ہی درجہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ جب بھی روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس کو محسوس کرو تو اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے ہاتھ پھیلا کر اپنے گناہوں کی توبہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی توبہ ضرور قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے لوگ بہت زیادہ پسند ہیں۔ بزدل نہ بنو، روزہ ضرور رکھو، بزدل بن کر روزہ نہ چھوڑنا۔ ایک جنگ لڑی گئی، 12,000 صحابہ اور ایک طرف مسلمہ کذاب کے 1,00,000 ساتھی۔ بڑی خوفناک جنگ تھی یہ۔ 3,000 مسلمان شہید ہو گئے، صحابہ، تابعین اور 700 قرآن کے حافظ شہید ہو گئے تھے اس جنگ میں۔ تو جھنڈا سب سے پہلے زید بن خطاب کے ہاتھ میں تھا، وہ شہید ہو گئے تو ان کے ہاتھ سے جھنڈا گر گیا۔ پھر جھنڈا صحابی سالم نے اٹھایا، وہ بھی زخمی ہو کر گر گئے۔ پھر جھنڈا حبیب نے اٹھایا۔ ایک صحابی اس جنگ میں زخمیوں کو پانی پلا رہے تھے، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر جو زندہ صحابی تھے ان کو پانی پلا رہے تھے کہ وہ اسی عالم میں سالم کے پاس پہنچے جنہوں نے دوسرے نمبر پر دین کا جھنڈا اٹھایا تھا۔ ان کی سانس چل رہی تھی۔ اس وقت میں پیاس کی شدت انتہا پہ ہوتی ہے۔ صحابی نے پوچھا، اے سالم، پانی پیو گے؟ تو انہوں نے کہا، نہیں، تم پانی ڈال کر میرے پاس رکھ دو، میں روزے سے ہوں، اگر میں زندہ رہا تو روزہ افطار کر لوں گا، اگر شہید ہو گیا تو میں اپنا روزہ اللہ تعالیٰ کے دسترخوان پر ہی افطار کروں گا۔ انہوں نے ان زخموں کی تاب میں بھی روزہ افطار نہیں کیا، وہ اس روزے کی عظمت کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے زخمی حالت میں بھی پانی پینے سے انکار کر دیا۔ ہم تھوڑی سی پیاس کی شدت بڑھ جائے تو اگلے دن روزہ چھوڑ دیتے ہیں، خدارا ایسا نہ کیا کریں۔ اس حال میں بھی روزہ نہیں چھوڑا انہوں نے، اور تم عام سے بہانے کر کے روزہ چھوڑ دیتے ہو۔ چھٹی کر لو اپنے کاموں سے، کم کر دو اپنے کاموں کو، بوجھ کو ہلکا کر لو، مگر روزہ نہیں چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کس طرح اس کو راضی کرتے ہو۔ عبداللہ بن زبیر آج روزہ رکھتے 8 دن کے بعد افطار کرتے، 8 دن تک افطار نہیں کرتے تھے۔ وہ روزہ رکھ کر مدینے سے پیدل چلتے اور مکہ میں آ کر روزہ افطار کرتے۔
8 دن کا روزہ، نہ کچھ کھانا نہ پینا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، یہ تورات کا مہینہ ہے، یہ زبور کا اور انجیل کا مہینہ ہے۔ آسمان سے سارا علم رمضان میں اترا تھا، تورات رمضان میں اتری، انجیل زبور رمضان میں اتری اور قرآن بھی رمضان میں اترا۔ ابراہیم علیہ السلام پر چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی رمضان میں ہی اتری۔ رمضان کا مطلب ہے جل جانا، کیونکہ رمضان کا روزہ انسان کے بدن کو جلاتا ہے اور دوسری طرف روزہ اس کے پچھلے سارے سال کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ جب آخری رات ہوتی ہے تو یہ گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے کہ جیسے آج ہی دنیا میں آیا ہو۔ تو اے مسلمانوں، سوچو کہ جب ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو روزہ چھوڑنے کے اتنے ہی نقصانات ہیں جتنے روزہ رکھنے کے فائدے ہیں۔ آپ خود بھی روزہ رکھیں۔ جو بچے آپ کے 12 سال کی عمر سے زیادہ ہو گئے ہیں، ان بچوں کو بھی روزہ رکھوائیں۔ جو آپ کے سامنے روزہ نہیں رکھتے، ان کو بھی بتائیں کہ روزے کا کتنا درجہ ہے۔ کتنی ہی خوبصورت بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ سوچو کہ اس کی جزا کیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا اجر بتا دیا، نماز کا اجر بتا دیا، ہر نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ کسی نیکی کا 70 گنا اجر بتایا۔ ایک واحد عبادت روزہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجر کو نہیں بتایا۔ کیسی لگی آج کی آپ کو ہماری ویڈیو؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ کسی اور نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے روزے قبول و منظور فرمائے۔ جو کمی ہم سے ہو جائے اسے معاف فرمائے۔ صحیح معنوں میں رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دوسرے سے صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق بنا کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔